جب اسلام کمزور پڑ رہا تھا تو ایک شخص پہاڑ بن کر کھڑا تھا، وہ شخص جس نے اسلام کو گرنے سے بچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان۔ جب مکہ میں صرف ایک شخص نے نبی پر یقین کیا، جب لوگ ہنس رہے تھے، نبی کریم کا مذاق اڑا رہے تھے، تب ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا ہے تو وہ بالکل سچ کہا ہے۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے آسمان نے صدیق کہا ہے، زمین نے وفادار کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے اسلام کے، اور سب سے پہلے مردوں میں جو اسلام لائے تھے۔ مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی عبداللہ اللہ ابن ابی تعالیٰ قحافہ عنہ کا ابو بکر کا اصل نام تھا۔ عبداللہ ابن ابی قحافہ تھا۔ وہ قریش کے معزز تاجر تھے، ایماندار تھے اور شریف تھے۔ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے وہ نہ شراب پیتے تھے اور نہ ہی بت پرست میں شامل تھے۔ ان کا دل پہلے سے ہی سچ کا طالب تھا۔ پھر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، اے ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر نے بولا، حضرت ابو بکر نے نہ دلیل مانگی اور نہ سوچا اور نہ ہی کسی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں۔ اس لمحے اسلام کو پہلا سٹرونگ پلر مل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خود اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دی۔ ان کی دعوت سے اسلام لائے جو شخص، ان میں سے طلحہ ابن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر ابن العوام، یہ سب بڑے ہیں اسلام جو کے ستون بنے۔ جب مکہ میں ظلم شروع ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غلام خرید کر آزاد کیے۔ سب سے مشہور نام بلال ابن رباح، جنہیں گرم پتھر پر لٹایا گیا، سینے پر بوجھ رکھا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ قریش نے کہا، اس میں تمہارا کیا فائدہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا فائدہ اللہ کے پاس ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا اور معراج کا واقعہ بتایا تو لوگ ان پر ہنسنے لگے۔ کچھ کمزور ایمان والے پلٹ گئے۔ قریش ابو بکر کے پاس گئے اور ابو قریش نے فرمایا، تمہارے دوست کہتے ہیں وہ رات میں بیت المقدس گئے، تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ اس دن ان کا لقب صدیق ہو گیا، سچ کا تصدیق کرنے والا۔ ہجرت کا وقت آ گیا۔ ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ صرف ایک شخص، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا گھر کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے لا کے دے دیا۔ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں پہنچے تو پیچھے ان کے دشمن تھے، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے۔ جب دشمن قریب تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لفظ قرآن میں ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ مدینہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں ساتھ رہے۔ تبوک کا وقت انہوں نے اپنا پورا مال لا کر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جواب، اللہ اور اس کا رسول۔ 11 ہجری وہ دن جسے مدینہ ہلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ لوگ شوق میں تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو کہے محمد وفات پا گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور روئے. پھر باہر آئے اور انہوں نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے. پھر آیات پڑھی، مسجد میں سکون چھا گیا، اسلام ٹوٹنے سے بچ گیا اور ابو بکر کو خلیفہ چنا گیا. ابو بکر اسلام کے پہلا خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے کہا اگر میں تمہیں سب سے بہتر نہیں، اگر میں ٹھیک چلوں تو میری مدد کرو، اگر میں غلط ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا. ان کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا، قرآن کو جمع کیا گیا، اسلام مضبوط ہوا. 2 سال 3 مہینے بعد ابو بکر کی وفات ہوئی. ان کی وصیت یہ تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنا. آج ان کی قبر مسجد نبوی میں ہے، انہی کے پاس جن کے لیے سب کچھ لٹا دیا. دنیا میں دوستی کی مثال چاہیے، وفا کی مثال چاہیے، ایمان کی مثال چاہیے تو نام یاد رکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص جس نے اسلام کو گرنے نہیں